فجر کی نماز کے بارے میں عام طور پہ ہماری مسجدوں کا حال دیکھو. جس نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی صبح تک سویا رہتا ہے فجر چھوڑ کر، ہماری مسجدوں کا اندازہ لگاؤ کہ مغرب میں کتنے لوگ رہتے ہیں، عشاء میں، اور فجر میں کتنے لوگ رہتے ہیں. اگر مغرب اور عشاء کی نماز میں فرض کر لو کہ 4-5 صفیں رہتی ہے، فجر میں ایک صف بھی مشکل سے رہتے ہیں، الا ماشاء اللہ. جو رات میں سوئے صبح ہونے تک یعنی فجر چھوڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال الشیطان فی اذنیہ، اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے. اب صحابہ نے جب یہ بات سنی تو یہ نہیں پوچھا کہ شیطان کیسے پیشاب کرتا ہے، یعنی صحابہ کو پتہ چلا کہ بہت بری عادت ہے فجر چھوڑنا. اتنی بڑی فضیلت سنائی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی ڈیوٹی صبح شام چینج ہوتی ہے. صبح میں جو فرشتے آتے ہیں عصر تک رہتے ہیں، اور عصر میں جو فرشتے آتے ہیں فجر تک رہتے ہیں. تو فرشتوں کی ملاقات فجر کے وقت ہوتی ہے. تو فجر کی نماز کی گواہی اللہ کے پاس دی جاتی ہے. اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کو تم نے کیسے پایا؟ اللہ کے پاس فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ جب میں نے فجر کی نماز کے وقت پہنچا ماشاءاللہ نماز میں مشغول تھا، تو اللہ حفاظت کرے ہم فجر کے وقت سوئے رہے. تو کتنے افسوس کی بات ہے. ایک بہت بڑے عالم دین، ان سے ایک عورت نے سوال کیا کہ مولانا میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میرے بچے کو فجر میں جگاؤں، لیکن کسی صورت میں میرا بچہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں رہتا. بہت سمجھا چکی ہوں، بہت لاڈ سے سمجھایا، بہت پیار دیا، لیکن میرا لڑکا فجر نہیں پڑھتا ہے، مجھے بہت افسوس ہے. تو عالم دین نے کہا اور کوشش کیجئے، کوشش کرنا آپ کا کام، اس کو ایسا نہ چھوڑیے. پھر کوشش کی، پھر کہا اور کوشش کیجئے. کہا کہ میرا بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو عالم دین نے بہترین مثال دے کر سمجھایا مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر اس گھر کے اندر اور اس کمرے میں آگ لگ جائے اور تمہارا بیٹا سویا ہوا ہو تو کیا کرے گی؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں فوراً اپنے بچے کو گھسیٹتے گھسیٹتے باہر لے جاؤں گی. تو اس عالم دین نے کہا دنیا کی آگ سے بچانے کی اتنی فکر، اور آخرت کی آگ میں تمہارا بیٹا جل رہا ہے، اپنے لیے فجر چھوڑ کر آخرت کی آگ تیار کر رہا ہے، تو آپ نے اس کے بارے میں اتنا نہیں سوچا؟ کب تک لاڈ پیار سے سمجھاتی رہے گی؟ تو یہ نصیحت اثر کر گئی. تو میرے نوجوان دوستو، آپ میں سے ہر ایک اندازہ لگائے کہ ہماری فجر کی نماز جماعت سے ہوتی یا نہیں. اگر ہوتی ہے تو بہت اچھی بات، اگر نہیں تو سوچنے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت سنائی کہ جو اندھیرے میں چل کر مسجد میں جاتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے پورا پورا نور. قیامت اندھیرا، مختلف قسم کا اندھیرا رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ایک کام کرو روشنی ملے گی، ایک کام کرو روشنی ملے گی. آج کل چونکہ ہر جگہ اجالا ہے، لیکن ہماری نیتیں اچھی رہتی ہے. اگر اندھیرا ہے تو ضرور مسجد جائیں گے، تو اس نیت کی وجہ سے ہمارے لیے قیامت کے دن مکمل نور رہے گا.